کہ مجھے یہ کتاب نظر آئی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ پھر ہوا یوں کہ جیسے جیسے میں اس کتاب کو پڑھتا چلا گیا، یہ جو تصور کا تاج محل تھا وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع کر دیا، اور یہ جو امیدوں کی ایک عمارت تھی وہ زمینبوس ہو گئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو حج بیتی مصنف نے تصنیف کی ہے اس میں بڑے حقائق ہیں، بہت سچائیاں ہیں، اور آپ نے جو دیکھا اس کو اسی طرح لکھ دیا۔ اس میں کسی قسم کی مینیپولیشن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو سچ کو سچ لکھنا اور پوری عریانیت کے ساتھ، پورے حقائق کے ساتھ سچ لکھنا، میرے خیال میں یہی وہ ادب ہے جس کے بارے میں گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ یہ صحافتی ادب ہے۔ تو اس کتاب میں بہرحال بہت زیادہ معلومات ہیں، لیکن جو شخص یا جو حضرات حج پہ جانا چاہیں تو وہ کتاب ضرور پڑھیں، تو اس میں ان کو بہت ساری معلومات پیشتر مل جائیں گی کہ ان کو کس کس مصائب سے گزرنا پڑے گا۔ کہ گیلانی صاحب کی جو سفر ہے انہوں نے ایک ہی سفر میں دراصل کئی سفر کیے۔ تو ایک تو ان کا وہ سفر ہے کہ جو ایک مسلمان کا، ایک عاشق کا، ایک مومن کا سفر ہے، اور جس کو سعادت مل رہی ہے کہ وہ روئے زمین پر موجود جو سب سے بڑا دربار ہے یا دو بڑے دربار ہیں وہاں پر جائے۔ میرا خیال ہے سعدی نے کہا تھا ادب گاہست زیر آسماں تے عرش نازک تر، نفس گم کر تو میاں آیت جنید و بایزید ہی جاؤ، کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے کہ جنید اور بایزید اپنے نفس یا اپنی سانسیں گم کر دیتے ہیں، وہاں سانس لینا بھول جاتے ہیں۔ اور یہ دو سمبل ہیں، جنید اور بایزید۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صوفیاء کرام گزرے اور تاریخ ان کے تذکروں سے روشن ہے۔ تو سعدی نے ان کو ایز اے سمبل استعمال کیا ہے، اور یہ حضور رسالت مآب کے دربار کے لیے جو ہے وہ یہ بات کہی۔ تو ایک حیثیت جو ہے وہ گیلانی صاحب کی، وہ اس عاشق کی۔ دوسری حیثیت جو ہے گیلانی صاحب کی، وہ اس حساس انسان کی سی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی زیادتیوں کو دیکھ کے بھی افسوس کرتا ہے، اور وہ سفر جس کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، اس کی کچھ معیارات ہیں، اس کے لیے کچھ لازمی اجزاء ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے۔ تو ایک تو اس سفر کے لیے وہ چیزیں ہیں جو سب بتاتے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ تو گیلانی صاحب کی کتاب سے جو سب سے اچھی بات مجھے لگی وہ یہ لگی کہ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو اس سے آپ کو ایک بہت واضح پیغام ملے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ادب کے خلاف ہیں، جو انسان کی انسانیت کے خلاف ہیں، وہ وہاں پر نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ اس سے دین کی بنیادی روح خراب ہوتی ہے، اور کسی شخص کا جو ایک دینی تشخص یا اسلامی تشخص ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بحیثیت انسان کے کئی پرتوں میں رہ کر گیلانی صاحب نے یہ کتاب تصنیف کی ہے، اسی لیے آپ اس کو روایتی انداز کی حج کی داستان نہیں پائیں گے، لیکن شروع سے آخر تک یہ آپ کی توجہ بھی کھینچ کر رکھے گی، اور بے شمار ایسی باتوں کی طرف اشارہ کرے گی کہ جو آپ کو
اس سفر میں بھی فائدہ لیں گے اور عام زندگی میں بھی فائدہ لیں گے. تو یہ میری چھوٹی سی گزارش تھی اس کتاب کے بارے میں اور کتاب کے انداز کے بارے میں. باقی گیلانی صاحب ماشاءاللہ مشہور آدمی ہیں اور 5 کتابیں یا غالباً 6ٹھی کتاب شاید اس وقت جو ہے وہ زیر تحریر ہے. 7 ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. اور ویل نون آدمی ہے، بے شمار آرگنائزیشنز نے، بڑے لوگوں نے ان کے کام کو سراہا ہے. تو ہماری نیک خواہشیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کا قلم اسی روانی کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے اور خلق خدا کے کام آئے. تو اس موقع پر اس سے پہلے کہ میں مزید ذرا پھر سے شاعری کی طرف جاؤں، یہ بہت مناسب ہوگا اور بہت اچھا ہوگا کہ اگر میں گیلانی صاحب سے درخواست کروں کہ وہ خود ہماری اس محفل سے جو ہے وہ گفتگو فرمائیں اور بتائیں اپنی اس کتاب کے بارے میں اور اس سفر کے بارے میں. جناب سید اعجاز گیلانی صاحب. یہ خوش بختی ہے ہماری کہ آپ جیسی نامور جو ادبی، علمی اور شاعری کے حوالے سے جو شخصیت ہے ان کے ونیپیگ میں آ کے 20 سال ہو گئے تھے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب میں نئے سرے سے یہاں زندگی کا آغاز کر رہا ہوں اور یہ جو اس کی وجہ ہے وہ آپ ہیں. تو باقی تو پہلے چل رہا تھا. تو یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے، آپ کی محبت ہے. تو آپ نے میری کتاب کو یعنی تبصرے کے لیے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے منتخب کیا اور ڈاکٹر نظر علی مان صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی. اور میں نے تو لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ میں صحافی کم ادیب ہوں، جیسے ہوتا ہے نا ٹائپسٹ کم شارٹ ہینڈ کا بندہ جو ہوتا ہے. تو میں نے وہ ایک مکس کیا تھا کہ میں صحافت میں نے شروع کی تھی تو لکھنا بعد میں ہوا. خبر سے جب آپ کسی ایسی منزل کی طرف جاتے ہیں جس میں کوئی صحافت میں تو خیر ادب نہیں ہوتا، وہ تو بلنٹ ہوتے ہیں سارے صحافی، لیکن اگر ادب ہو جائے تو پھر ذرا مزہ آ جاتا ہے. تو آپ نے جو آج ٹرم استعمال کی ہے صحافتی ادب کی، تو ذہن نصیب یہ ایک نیا خیال ہے اور آپ نے میری بات کی تائید بھی کر دی ہے.